السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بہن نے مختلف صورتوں کے حوالے سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ آیات یا یہ صورتیں اتنی مرتبہ پڑھنے سے پورے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو کیا یہ ساری باتیں درست ہیں؟ میری بہن، جہاں تک سورہ اخلاص کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تو میں نے آپ کو باقاعدہ صحیح حدیث بھیج دی تھی کہ وہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جس طرح آپ نے دیگر آیات اور صورتوں کے حوالے سے پوچھا کہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا ایک قرآن کا ثواب ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ رواہ عبداللہ ابن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، اور آگے حوالہ دیا گیا کہ بحوالہ تفسیر مظہری۔ دیکھیں، یہ جتنی بھی اس طرح کی کتابیں ہیں، پھر نیچے آیت الکرسی 4 بار ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سورہ قدر 4 بار پڑھی جائے، سورہ عادیات 2 بار پڑھی جائے، سورہ زلزال 2 بار پڑھی جائے، سورہ تکاثر 1 بار پڑھی جائے، سورۃ النصر 4 بار پڑھی جائے، سورہ کافرون 4 بار پڑھی جائے۔ آپ نے مختلف حوالے دیے، بیہقی بحوالہ مشکات، فلاں صفحہ، ترمذی، رواہ ابو عبیدہ، تفسیر مواجب، اور پتہ نہیں فردوس دیلمی بحوالہ مسند احمد۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی اس طرح کے حوالے دیے جاتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں کہ یہ جو پوری پوسٹ ہے یہ فیس بک کے اوپر سے لی گئی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں نوجوان نسل کو فیس بک استعمال کرنے کا بڑا جنون ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، خاص کر دینی لحاظ سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فیس بک کے اوپر اتھینٹک مواد ہوتا ہے، حالانکہ آج کل ہر شخص فیس بک کے اوپر عالم دین اور مفتی بنا ہوتا ہے۔ دین اسلام کی کوئی بھی بات، چاہے فیس بک پہ ہو، ٹویٹر پہ ہو، انسٹاگرام، کسی بھی چیز کے اوپر ہو، دیکھیں جب تک اس کے پیچھے کوئی اوتھینٹسٹی نہ ہو، کوئی اوتھینٹک ریفرنس نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، تب تک اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو جتنی صورتیں گنوائی گئی ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو ایک قرآن کا ثواب، اس کے پیچھے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ جو حوالے دیے گئے ہیں کہ رواہ ابو عبیدہ، تفسیر مواجب الرحمن، اب مجھے انصاف کے ساتھ یہ بتائیں کہ ایک آیت قرآن کی ہے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 نمبر آیت، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ اب وہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے یا سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے، اور میں یہ کہوں کہ یہ آیت جو ہے وہ اسکول کی فلاں کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، حالانکہ کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ سکول کی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے، بلکہ جب قرآن کی آیت ہے تو آپ قرآن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے کہ یہ آیت قرآن میں ہے، فلاں سورت کی آیت ہے اور آیت نمبر یہ ہے۔ یعنی یہ جو حوالے دیے گئے ہیں کہ بیہقی کی یہ روایت ہے، سورہ تکاثر 1 بار پڑھنے سے 1000 آیات ثواب ملتا ہے، اگر یہ سنن بیہقی کی روایت ہے تو بحوالہ مشکات لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشکات تو مرجع ہے، مصدر تو ہے ہی نہیں، اس کا حوالہ دیا ہی نہیں جاتا۔ اب جو سنن بیہقی کی ہے، اگر اس کی روایت ہے تو اس حدیث کی کتاب کا صفحہ نمبر، حدیث نمبر کا حوالہ دیا جاتا، آگے مشکات کا صفحہ نمبر لکھ دیا گیا ہے کہ 190 نمبر۔ یہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے جن چیزوں کی میں پچھلے میسج میں بھی یہی واضح کر چکا ہوں کہ صحیح دلیل جب تک کسی بارے میں نہ موجود ہو تب تک وہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی صورتیں گنوائی گئی ہیں کہ فلاں صورت اتنی دفعہ، فلاں آیت اتنی دفعہ، یہ سارے معاملات، اس کے پیچھے کوئی آج تک میری نظر سے صحیح حدیث نہیں گزری۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سوال کے اندر اتنی ساری چیزوں کو سرچ کرنا، اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، یہ کوئی 1-2 منٹ کی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر جس طرح یہ حوالے دیے گئے ہیں، فیس بک سے پورا پیج اٹھایا گیا ہے، اب ان حوالوں کو آپ خود سمجھدار ہیں کہ مثال کے طور پر میں اگر یہ ڈھونڈنا شروع کر دوں کہ سورہ عادیات 2 بار پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو اب میں یہ ڈھونڈنا شروع کر دوں تو رواہ ابو عبیدہ، تفسیر مواجب الرحمن، تو یہ جب ڈھونڈوں گا تو یہ تو ظاہر سی بات ہے فیس بک سے ہی ملے گا، اور فیس بک کا دین کے اندر کوئی، یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی مصدر نہیں ہے۔ تو یہ میں پھر ڈھونڈوں گا فلاں حدیث کی کتاب کے اندر، اس میں یہ روایت نہیں ملے گی، دوسری حدیث میں، تیسری حدیث کی کتاب میں، کرتے کرتے ایک یعنی اس چیز کے اوپر میرے کئی گھنٹے ضائع ہو جائیں گے۔
بسا اوقات انسان کا آدھا پورا دن ایک سوال کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی حاصل وصول بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر یہ چیز صحیح ثابت ہوتی تو اس مضمون کو ترتیب دینے والا جو شخص ہے جس نے اتنی محنت کی ہے تو وہ ایمانداری کے ساتھ صحیح حوالہ دیتا کہ سنن بیہقی ہے تو بحوالہ مشکات لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنن بیہقی کی حدیث نمبر لکھ دیتا یا جلد نمبر اور کتاب نمبر صفحہ نمبر لکھ دیتا۔ یہ ایمانداری ہے، امانت علمی اس کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ خود دیکھیں کہ ایک کتاب کا حوالہ دے کر اس کے ذریعے کسی اور کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب صحیح بخاری میں اگر وہ حدیث موجود ہے تو ہمیں صحیح بخاری کا حوالہ دینا چاہیے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب نمبر فلاں ہے، چیپٹر نمبر فلاں ہے اور حدیث نمبر فلاں ہے، یہ مینشن کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہو، ہم کہیں کہ صحیح بخاری بحوالہ مشکات۔ تو مشکات تو خود یعنی مصدر ہی نہیں ہے، وہ مرجع ہے۔ اس مشکات کے اندر الکتاب جو مصادر ہیں ان کی روایات موجود ہیں۔ تو اصل کتاب کے اندر ایک چیز موجود ہے، ہم اس کا حوالہ دینے کی بجائے ہم دوسری کتابوں کا حوالہ دیں تو یہی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معاملات گڑبڑ کا شکار ہیں، یعنی یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی صورتوں کی یہ ساری تعداد گنوائی گئی ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے تو پھر اسے ایک ایک چیز کا حوالہ دینا پڑے گا کہ اگر سورہ عادیات 2 بار پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، سورہ تکاثر 1 بار پڑھنے سے 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے، تو اس کو پھر باقاعدہ ہر ایک کی الگ الگ دلیل دینی پڑے گی کہ یہ کہاں پر ہے، کس حدیث کی کتاب میں ہے، حدیث کی یعنی کتاب کے اندر کون سا باب ہے، کون سا چیپٹر ہے، حدیث نمبر کیا ہے اور جلد کون سی ہے۔ یہ پورا یعنی جب ایک چیز ثابت ہو، ایک انسان یہ کہتا ہے کہ یہ قرآنی آیت ہے تو پھر وہ حوالہ دینے سے بالکل جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جی قرآن میں یہ آیت موجود ہے، فلاں سورت کی ہے، آیت نمبر فلاں ہے، قرآن کریم کا صفحہ نمبر فلاں ہے۔ تو وہ بڑے دھڑلے سے وہ سوال کا جواب دیتا ہے اور ریفرنس دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور جو شخص ایسے ہی دائیں بائیں کی باتیں کر رہا ہو تو پھر وہ اسی طرح کے حوالے دیتا ہے جس طرح اس فیس بک کی پوسٹ کے اندر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ دین کی جو باتیں باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ صحیح احادیث سے ثابت ہیں اسی کے مطابق ہی انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چھوٹی ایک ایک 2 مرتبہ صورتیں پڑھ کے مکمل قرآن کا ثواب حاصل کر لیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو اس میں بھی ایک قرآن کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص پورا قرآن مکمل 30 سپارے تلاوت کرے، اس کا اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے والے دونوں کا اجر برابر ہو، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص 30 سپارے تلاوت کرتا ہے اس کی نیکیاں تو لاکھوں کروڑوں میں ہوں گی۔ اور جو صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور ہم کہیں کہ اسے بھی پورے قرآن کا ثواب ملے گا اور وہ اور 30 پارے پڑھنے والا برابر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ثواب ہے اور وہ باقاعدہ اس کا وہ پورا اجر جو ہے وہ نیکیوں کی صورت میں وہ الگ ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینے سے جو ہے وہ مجھے ساری زندگی اب قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں روزانہ 3 دفعہ اخلاص پڑھ کے تو ایک دفعہ قرآن کا ثواب حاصل کر لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں صرف سورہ اخلاص جو ہے وہ تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری صورتیں جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔